میں مسکراتے ہوئے ان حالات کے بارے میں سوچتا رہا، لیکن ایک خوبصورت سے بچے کی آمد نے میرے خیالات کا سلسلہ توڑ دیا۔ 8-9 سال کی بچی تھی، چہرے پر شرارت اور معصومیت کا امتزاج تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں دلچسپی سے مجھے دیکھ رہی تھیں، لیکن ان میں شرم بھی تھی۔ اس نے بڑے ادب سے مجھے سلام کہا اور ایک چپل میرے پاؤں کے نزدیک رکھ دی۔ جوتے اتار دیجیے بھائی جان۔ بہت بہتر ننھی سی بہن، مگر پہلے تعارف تو ہو جائے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، خادمہ کو افشا کہتے ہیں۔ بہت خوب، ہمیں سرفراز کہتے ہیں۔ نہیں، آپ کو صرف بھائی جان کہتے ہیں، ابو نے یہی بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بھائی جان ہی کہیں، لیکن ایک شرط پر۔ فرما دیجیے۔ کہ آپ سچ مچ ہماری بہن بننا پسند کریں گی؟ غور کریں گے، پہلے آپ کو پرکھیں گے کہ آپ کس قسم کے بھائی ہیں۔ بڑی معصوم مگر شریف بچی، یقیناً رشید صاحب کی بیٹی۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم منہ ہاتھ دھو لیں؟ ضرور، سفر کی تھکان بھی تو ہوگی۔ اوہو، تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہم سفر سے آ رہے ہیں؟ جی ہاں، ابو جان نے بتا دیا تھا، اور آپ کے لیے ناشتہ تیار ہو رہا ہے۔ ہاں، آپ اپنی محبت کا ثبوت ہمیں ناشتے میں شامل کر کے ضرور دیجیے گا۔ یقیناً، ہم آپ کے بغیر ناشتہ نہیں کریں گے، میں نے کہا، اور وہ مسکراتے ہوئے بھاگ گئی۔ میں غسل خانے کی طرف چل پڑا، منہ ہاتھ دھو کر فارغ ہوا اور باہر نکل آیا۔ پھر بیٹھے ہوئے چند ہی منٹ گزرے تھے کہ رشید الدین صاحب آئے۔ ان کے پیچھے ایک ملازم ٹرے سنبھالے اندر آیا۔ اس نے درمیانی میز پر ناشتہ لگا دیا۔ ناشتہ تو ہم کر چکے ہیں محترم۔ ارے بھائی، وہ سفری ناشتہ تھا اور ابھی کھانے میں بہت دیر ہے، یہ ہلکی چیزیں ہیں، اور تم ماشاءاللہ جوان جہان آدمی ہو۔ چلو بسم اللہ کرو۔ میں نے بے تکلفی سے ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ رشید صاحب بھی میرے شریک تھے۔ ناشتے کے دوران میں ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ خلوص ایسے بھی مل جاتا ہے، جس چیز کی طلب کرو وہ مشکل ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات یا پھر ہم غلط جگہوں پر اسے تلاش کرتے ہیں۔ رشید الدین سے میرا کیا واسطہ ہے؟ بس چند لمحات کے ہم سفر، لیکن اس شخص کے پاس بے لوث محبت موجود ہے۔ لیکن اب میری زندگی، کیا ملازمت شروع کر دوں؟ کیا میں ملازمت کر سکوں گا؟ 1000 روپے میرے پاس موجود ہیں، یہ عارف کو واپس کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ دوست ہے میرا، لیکن ادھار تو ادھار ہی ہوتا ہے۔ ناشتہ کر لیا، ذہن میں بہت سے پروگرام مرتب ہو رہے تھے۔ تھوڑا عرصہ ملازمت کرنا ہی پڑے گی، عارف کے پیسے واپس کر دوں، کچھ رقم پس انداز کروں، اور اس کے بعد ملک سے باہر نکلنے کی کوشش کروں۔ یہی بہتر ہے، یہی مناسب ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا۔ سرفراز میاں، رشید صاحب کی آواز نے مجھے چونکا۔ جناب؟ ارے بھائی، کس سوچ میں ڈوب گئے؟ کچھ نہیں بھائی، فکر مند ہو گئے۔ میری خواہش ہے میاں کہ فکر کو ذہن سے نکال دو۔ میں موجود ہوں، گھر موجود ہے، میں تمہارے زیادہ حالات کی قرید نہیں کروں گا۔ بس یوں سمجھو کہ یہ تمہارا گھر ہے۔ جب بھی ملازمت مل جائے میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے میاں کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، ماشاءاللہ 5 بیٹیاں ہیں۔ ہمیشہ سے بیٹے کی آرزو ہے۔ صالح قسم کے نوجوانوں کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ کاش کوئی بیٹا ہوتا۔ غیر اپنے مشکل سے ہی بنتے ہیں، لیکن طلب کا کیا کیا جائے۔ بڑی متاثر کن گفتگو تھی۔ میں نے اس کے جواب میں کچھ نہ کہا۔ کوئی ذمہ داری کیسے قبول کر سکتا تھا؟ میری نگاہوں کے سامنے تو کوئی راستہ نہیں تھا۔ ارے بھائی نفیس، نفیس! انہوں نے ملازم کو آواز دی۔ جی اچھے میاں، بیگم کو بھیج دو۔ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ وہ کواڑ کے پیچھے سے انہیں دیکھ چکی ہوں گی، لیکن انہیں یہاں بھیج دو۔ ملازم چلا گیا، اور تھوڑی دیر بعد ایک پاکیزہ شکل خاتون اندر آ گئی۔ یہ میری 40 سالہ مونس ہے، تمہارے لیے ہمدرد ماں ثابت ہوں گی۔ بیگم، یہ سرفراز میاں ہے۔ کشادہ پیشانی اور روشن آنکھوں سے ان کی فراست کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بس میری یہ خواہش ہے کہ انہیں تکلیف نہ ہو۔ ایسے ہی ہوگا۔ اچھا بھائی سرفراز میاں، ہمیں اب اجازت۔ ممکن ہے دوپہر کے کھانے میں ہم تمہارے ساتھ شریک نہ ہو سکیں، نواب صاحب کو حاضری جو دینی ہے۔ بہتر جناب، تم یہاں آرام کرو، سونا چاہو تو سو جاؤ، ہمیں تو رات کو ہی نیند نصیب ہوگی، ملازمت پیشہ آدمی جو ٹھہرے۔ رشید صاحب اٹھ گئے۔ بیگم صاحبہ تھوڑی دیر تک بیٹھی رہی، پھر وہ مجھے آرام کا مشورہ دے کر چلی گئی، اور میں ایک مسہری پر لیٹ کر اپنی زندگی کے اس موڑ پر غور کرنے لگا۔ گھر سے قدم نکال دیا تھا، دیکھنا یہ تھا کہ اب زندگی کون سے موڑ اختیار کرتی ہے۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ دروازے پر آہٹ سنائی دی، اور میں نے گردن موڑ کر دیکھا۔ اجنبی جگہ تھی، بڑا عجیب سے لگ رہا تھا، لیکن دروازے سے داخل ہونے والا چہرہ بڑا شگفتہ تھا۔ میری جانی پہچانی افشا تھی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور افشا کے ننھے ننھے لب بھی مسکرا اٹھے۔ کیا ہمیں اس مداخلت پر معذرت کرنا پڑے گی؟ کوئی خاص ضرورت تو نہیں ہے اس تکلف کی۔ ہمیں بھی تکلفات نہیں پسند۔ ویسے ہمیں یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ آپ مسکرانا جانتے ہیں۔ کیا مطلب؟
مسکرانے والے ہمیں پسند ہے، اللہ نہ کرے محفوظ میاں جیسے لوگوں سے واسطہ پڑے۔ محفوظ میاں؟ یہ کون ہے؟ امی کے خالہ زاد بہن کی نند کے لڑکے تھے، حضرت نظام الدین اولیاء کے عرس میں تشریف لائے تھے، 1 ہفتہ رہے، ایک بار بھی نہیں مسکرائے، بس صورت پر جھاڑو پھری رہتی تھی۔ اللہ کی پناہ، دن گنتے تھے ہم کہ وہ کب جائیں۔ افشاں، ایک بھیجی بھیجی سی آواز ابھری۔ تو عرض کر رہی تھی کہ دوپہر کے کھانے میں کیا کھائیے گا؟ مگر وہ محفوظ میاں۔ افشاں نے جلدی سے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ جو آپ پسند کریں کھلا دیں۔ آپ کی کوئی پسندیدہ شے؟ آپ کی اور ہماری پسند یکساں ہی ہوگی۔ ہمیں تو قیمے بھرے کریلے بہت پسند ہیں، موسم کی چیز ہے، فرمائش کر دیں تو پک جائیں گے۔ آپ اپنی پسند سے جو کچھ کھلا دیں کھا لیں گے۔ بہتر ہے، میں فرمائش نوٹ کر لیتی ہوں، افشاں نے کہا اور واپسی کے لیے بڑھ گئی۔ دروازے تک گئی اور پھر دوسری طرف جھانک کر دیکھا۔ خطرہ ٹل گیا۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا، مجھے یہ بچی بہت پیاری لگ رہی تھی، کیسے اپنائیت تھی اس کی گفتگو میں اور کیسی پیاری باتیں کرتی تھی۔ تو خدا کا کرنا یہ ہوا کہ محفوظ میں عرس ختم ہونے سے پہلے ہی چلے گئے، لیکن جانتے ہیں انہوں نے جا کر کیا گل کھلایا؟ اوہو، کیا ہوا؟ ہنا باجی کے لیے اپنا پیغام بھجوا دیا۔ یہ ہنا باجی کون ہے؟ منجلی باجی کا نام ہنا ہے، شکل و صورت درمیانی ہے، رنگ صاف ہے، بس ذرا ناک موٹی ہے، اور جب چشمہ لگا لیتی ہیں تو رشیدن بوا معلوم ہوتی ہیں۔ افشاں، دبی دبی آواز پھر ابھری اور افشاں نے دانتوں تلے زبان دبا لی۔ یہ افشاں کہاں ہے کہکشاں؟ یہ بیگم صاحبہ کی آواز تھی۔ اندر ہے امی، سرفراز بھائی کے کان کھا رہی ہے، نہ جانے کہاں کہاں کی اڑا رہی ہے۔ مارے گئے سرفراز بھائی، بچائیے، افشاں نے کہا اور پھر جلدی جلدی بولنے لگی۔ بہتر ہے بھائی جان، تو میں امی سے عرض کر دوں گی کہ آپ کو قیمے بھرے کریلے بہت پسند ہیں۔ اچھا اب میں چلتی ہوں۔ اور وہ مڑی، لیکن دروازے میں بیگم صاحبہ کھڑی تھی۔ تو تم نے سرفراز میاں کو تنگ کرنا شروع کر دیا ہے؟ نہیں امی جان، میں تو بھائی جان سے دوپہر کے کھانے کے بارے میں پوچھنے آئی تھی، میں ذرا بوا سے کریلوں کے لیے کہہ دوں؟ سرفراز میاں، یہ بہت شریر ہے، زیادہ منہ مت لگانا ورنہ تمہارے کان کھا جائے گی۔ اس دنیا میں تنہا ہوں چچی جان، افشاں کی شخصیت میرے لیے اجنبی اور انوکھی ہے، اسے کچھ وقت میرے لیے دے دیں، بڑا سکون ملتا ہے اس کی باتوں سے۔ تمہاری بہن ہے بیٹے، اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، بس یہ تمہیں پریشان نہ کرے۔ تو بھائی امی جان، کوئی بڑے بھائی جان کو بھی تنگ کرتا ہے کیا؟ تو میں کہہ دوں بوا سے کریلوں کے لیے؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں تیرے کریلوں کو، جا کہہ دے جا کر۔ افشاں باہر نکل گئی۔ دروازے سے نکلتے ہوئے وہ رک کر بولی، کوئی ضرورت ہو تو مجھے طلب کر لیجیے گا بھائی جان۔ بوا سے کریلوں کے لیے کہہ کر ذرا واپس آ جانا افشاں، تم سے مجھے ضروری کام ہے۔ حاضر ہو جاؤں گی۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ بے حد شریر ہے ویسے بیٹے، دراصل ان کا کوئی بھائی نہیں ہے، ترسی ہوئی ہیں بھائی کے لیے۔ کاش آپ مجھے بیٹے کی حیثیت سے قبول کر لیں چچی جان۔ خدا تمہیں خوش رکھے، تمہارے الفاظ میں بڑی اپنائیت ہے۔ تیسرا دن تھا، مجھے رشید الدین صاحب کے ہاں قیام تھا۔ یہ 3 دن جس ماحول میں گزرے وہ جاویدہ تھا۔ کیسا سکون، کیسی اپنائیت۔ افشاں کے علاوہ درخشاں بھی میرے سامنے آ گئی تھی۔ 13 سال کی بچی تھی، شباب کی آمد تھی، آنکھوں میں حیا تھی، پاکیزہ سی شکل، پاکیزہ باتیں۔ وہ افشاں کی طرح تیز ترار نہیں تھی، بلکہ بالکل سیدھی سادھی تھی۔ البتہ افشاں بے حد ذہین اور باتونی تھی، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر افشاں مجھے باتوں میں نہ الجھا دیتی تو میں اتنا پرسکون نہ رہتا۔ وہ میرا گھر پا، میرا عزیز و اقارب میرے لیے کوئی جذبات نہیں رکھتے تھے۔ میں نے کبھی گھر کے اندر اپنی کوئی خاص اہمیت نہیں سمجھی تھی، لیکن بہرحال میں وہاں پیدا ہوا۔ میں کسی سے بھی کہہ سکتا تھا کہ میرا مکان وہ ہے، میں وہاں رہتا ہوں، اور اب میں ایک بے سہارا انسان۔ اپنے کسے یاد نہیں آتے، اپنے کسے یاد نہیں آتے، ہاں، لیکن ان یادوں کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ مگر افشاں کی اور وہاں پر گفتگو، رشید الدین صاحب کا اخلاص، بیگم صاحبہ کی محبت، سب کچھ میری کیفیت بدلنے کے لیے کافی تھی۔ میں بے حد مطمئن تھا، سوائے اس اضطراب کے کہ ان پرخلوص لوگوں پر کب تک بار بنا رہوں۔ چوتھے دن میں نے رشید الدین صاحب سے صاف صاف گفتگو کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ محترم، میرا خیال ہے کہ مہمان نوازی کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب مجھے میدان عمل میں آنے کی اجازت دیں۔ میاں، کچھ کرنے کا جذبہ بہت قابل قدر ہے، لیکن میری سکت 1 ماہ کی ہے۔ 1 ماہ تک تم بغیر کسی تردد کے میرے مہمان رہو۔ 31ویں دن تم اپنے بارے میں سوچنا اور اس کے بعد کو انتظام کر لینا۔ رشید صاحب، آپ کی صاف گفتگو سے میں بہت متاثر ہوں، لیکن اگر اس درمیان میں ہی کچھ کر لوں تو کیا حرج ہے؟ بات دراصل یہ سرفراز میاں کہ میں نواب صاحب کی واپسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ میری ان سے ملاقات بہت مختصر رہی، وہ لدھیانہ جانے کے لیے تیار تھے،
اس لیے میں تمہارے بارے میں گفتگو نہیں کر سکا. وہ واپس آ جائیں تو تمہاری ملازمت کا بندوبست کر دوں. ویسے وقتی طور پر ایک ڈرائیور کی جگہ ہے مگر تم. رشید الدین صاحب خاموش ہو گئے. میں بھی چپ ہو گئی. ایک دم میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ کیا میں صرف یہی حیثیت رکھتا ہوں؟ کیا میری صلاحیتیں اس قدر زنگ آلود ہیں کہ جاگیردار صاحب کے آپ کر دینے کے بعد کوئی معمولی سی ملازمت کروں اور قسم پرسی میں زندگی گزار دوں؟ آخر کچھ تو کرنا ہی ہے, کوئی لاہ عمل تو بنانا ہے. میں سوچتا رہا اور پھر فوری طور پر کچھ فیصلے کیے. بہتر حالات کی طرح چھلانگ لگانا ناممکن ہے. ابتدائی سیڑھی پر قدم رکھ کر ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے. کوئی بھی ملازمت کر لی جائے, کچھ رقم پس انداز کی جائے, پھر اس ملک سے باہر نکل جائے, ایسی زندگی اپنائی جائے جو شایان شان ہو. بے شک اس کے علاوہ کچھ اور ناممکن ہے. دوسروں کے ٹکڑے ان کے لیے جو نکمے ہوں. میری صلاحیتیں عام انسانوں سے افضل ہیں. چنانچہ کافی دیر کے بعد میں نے رشید صاحب کو مخاطب کیا. رشید صاحب. جی فرمائیے. میں آپ کے غور و خوض کی وجہ سے خاموش تھا. آپ نے زندگی کا طویل سفر طے کیا ہے اور جو کچھ میرے سامنے ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نہایت خوش اسلوبی سے آپ یہاں تک پہنچے ہیں. واللہ لڑائی کا موڈ ہی چوپٹ کر دیا. بڑی خوش کر دینے والی بات کہہ دی, ورنہ میں تو تمہاری اس خاموشی پر ایک نقشہ جنگ ترتیب دے چکا تھا. میں آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں جناب. کہنا کیا چاہتے ہو؟ آپ ایک نیک نفیس انسان ہے رشید صاحب. اسی لیے آپ نے نہ تو میرے بارے میں مجھ سے کچھ پوچھا, نہ کچھ سوچا, اور مجھے اپنے مکان میں جگہ دے دی. آخر کیوں؟ یہاں ایک بات کہوں, دراصل پوری زندگی خدا کے خوف میں گزار دی. کوشش کی ہے کہ کسی کو میری ذات سے تکلیف نہ پہنچے, اور اب خدا کی ذات پر اعتماد کی اس منزل پر ہوں کہ وہ ہر لمحہ میری حفاظت کرتا ہے. اپنے سارے معاملات اسی پر چھوڑ دیے ہیں. وہ جانے اور اس کا کام. اس میں مداخلت مجھ جیسے گناہگار کو کہاں روا ہے؟ تم ملے, دل کو بھائے, سولا لایا. میری کیا اوقات جو میں تمہاری خدمت کروں؟ تم کیا ہو؟ یہ پوچھنا اللہ پر اعتماد کو ٹھیس پہنچانا تھا. آپ بہت عظیم انسان ہے رشید صاحب. جب آپ مجھے اپنے بچوں کی جگہ دے چکے ہیں تو میرے اوپر بھی کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں. ممکن ہے. وہ مسکرا کر بولے. میں اپنی مکمل تفصیل آپ کو نہیں بتا سکتا. یوں سمجھ لیں زندگی کبھی تردد میں نہیں گزاری. اچانک احساس ہوا کہ دنیا میں بے مقام ہوں اور گھر سے نکل کھڑا ہوا. بہتر وقت کے انتظار میں وقت ضائع نہیں کر سکتا. آپ خود سمجھتے ہیں کہ لمحات کی کیا قیمت ہے. دن میں جو لمحات ضائع ہوئے ان کا صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. بات تو مناسب ہے. اب براہ کرم ایک ماہ کی قید نہ لگائیں. آپ نے ڈرائیور کی ملازمت کی بات کی ہے. ہاں تو پھر میں ڈرائیونگ بھی جانتا ہوں. تو کیا براہ کرم مجھے ملازمت دلوا دیں. لیکن میاں تم تو تعلیم یافتہ ہو. اسی لیے پوری دیانت سے ملازمت کروں گا تاکہ میرے علم کی توہین نہ ہو. اور کر لو. میرا تو خیال تھا کہ نواب صاحب کی واپسی پر تمہیں کوئی عمدہ ملازمت دلائی جائے. میری خواہش ہے کہ آپ اس کا فوری بندوبست کر دیں. دل خوش نہیں ہے لیکن تمہاری عظمت کا سکہ دل پر بیٹھ رہا ہے. بہرحال اگر تمہاری خواہش ہے تو بیگم صاحبہ سے کل بات کروں گا. میں شکر گزار ہوں گا جناب. رشید صاحب خاموش ہو. دوسرا دن بھی حسب معمول. افشاں سے گپ شپ رہی. درخشاں بھی شرمائی ہوئی 2-3 بار آئی. لیکن دوپہر کو ایک عجیب واقعہ پیش آیا. افشاں کی زبانی معلوم ہوا کہ بیگم صاحبہ پڑوس میں کسی تقریب میں شریک ہیں اور آج پورا دن وہیں گزاری. بیگم صاحبہ مجھ سے کچھ کہہ کر نہیں گئی تھی. بہرحال میں نے بھی باہر نکلنے کا پروگرام بنایا تو افشاں کہنے لگی, آپ بھائی جان آج آپ کہیں نہیں جائیں گے؟ کیوں؟ امی کہہ گئی ہیں. ہم لوگوں نے کہا ہم اکیلے رہیں گے تو امی جان نے کہا کہ سرفراز بھائی جان جو موجود ہیں. اوہ. میں خاموش ہوئی. لیکن بیگم صاحبہ کے اس اعتماد نے میرے دل پر گہرا اثر کیا تھا. چنانچہ میں نے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور ایک کتاب لے کر لیٹ گئی. وقت گزرتا رہا. افشاں سے کئی ملاقاتیں ہوئی. کھانے کا وقت ہو گیا تھا. اندر سے افشاں کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی. بہرحال میں نے ابھی کھانے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا کہ اچانک اندرونی دروازے پر آہٹ سنائی دی. افشاں. میں نے پکارا لیکن جواب نہ آیا. ہاں پردے کے پیچھے کسی وجود کا احساس ضرور تھا. افشاں. افشاں موجود نہیں ہے سرفراز صاحب. ایک لرزتی ہوئی اجنبی آواز اٹھی. میں چونک کر اٹھ گئی لیکن ابھی میں کچھ سوچ نہ سکا تھا کہ پردہ ہٹا اور ایک خوبصورت سی لڑکی نگاہیں نیچے کیے اندر آ. عمر 20 کے لگ بھگ ہوئی. کھلتا ہوا شربتی رنگ, بڑی بڑی آنکھیں, جوانی کے سارے لوازمات سے مسلم. وہ دونوں شریریں اندر کوٹھی میں چلی گئی ہیں. کھانے کا وقت ہو گیا ہے. یوں بھی امی جان نے مجھے آپ کے سامنے آنے کی اجازت دے دی ہے. غالباً آپ کہکشاں ہیں. جی ہاں. وہ کھانا رکھ کر کھڑی ہو گئی.
حالانکہ اس کا کام ختم ہو گیا ہے، اسے واپس چلا جانا چاہیے، لیکن وہ عجیب سے انداز میں کہے، شکریہ کہکشا دیدی، آپ کو زحمت کرنی پڑی، شرمندہ نہ کرے، میں نے تو آپ کی کوئی خدمت نہیں کی، حالانکہ یہ میری دلی خواہش تھی۔ وہ لرزتی آواز میں بہت کچھ کہہ، اور مجھے اس کی امید نہیں۔ میں ہکا بکا رہ گیا، کیا یہ الفاظ سادگی سے کہے گئے ہیں یا ان کی پہلے کوئی جذبہ ہے؟ اپلوڈز کے نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹے کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔